الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ارادے سے نکلنے والی تعریف ہو، بغیر ارادے کے نکلنے والی منہ سے تعریف ہو، سب اللہ کے. بھولے سے تعریف نکل جائے، جان بوجھ کر نکل جائے، ساری تعریفیں اللہ کی. تعریف چھوٹی ہو، تعریف بڑی ہو، ہر تعریف اللہ کی. اس لیے کہ وہی ہے جو ہر قسم کی تعریف کے لائق اور قابل ہے. فانی کی تعریف بھی فانی ہوتی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی کی تعریف بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اسی لیے ہر تعریف اللہ کی ہے. اللہ کی ہر مخلوق اسی کی تعریف کرتی ہے. اس دنیا میں جتنی اس کی تعریف آج تک کی گئی، کسی اور کی نہیں کی گئی، اور قیامت تک جتنی اس کی تعریف کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی.
1,24,000 یا 40,000 نبی اسی کی تعریف کرتا چلا گیا. اربوں خربوں فرشتے اسی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. زمین پہ رینگنے والا کو کیڑا ایسا نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. پھول کی کوئی پتی ایسی نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتی ہو. ٹہنی کا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. آسمان کا ستارہ کوئی ایسا نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. ریت کا ذرہ کوئی ایسا نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. سمندر کے پانی کا قطرہ کوئی ایسا نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. لہذا ہر قسم کی تعریف زور سے کہہ دیں اللہ کے. وہ خود کہتا ہے بندے کے منہ پر بندے کی تعریف کرو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. صرف میں ہی ایسا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کر میری تعریف کرو تو میں خوش ہوتا. اور جو میری تعریف کرتا ہے میں اس کو اونچا کر دیتا ہوں. لوگوں کے ہونٹوں پر اس کی تعریف کے جملے جاری کرا دیتا ہوں. لہذا صبح اٹھو تو اسی کی تعریف کرو. کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شام ہو جائے تو اسی کی تعریف کرو. کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سجدے میں جاؤ تو اسی کی تعریف کرو. کہو سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع میں جاؤ تو اسی کی تعریف کہو سبحان ربی العظیم. نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو کہو سبحانک اللہم. کھڑے ہو کر بھی اس کی تعریف کرو، اس لیے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق اور قابل میرا اللہ ہی. کہہ دے بے شک لا تعداد بے حساب درود و سلام اسی ذات کے لیے کہ جس ذات پر اللہ نے بھی درود و سلام پڑھا، جس ذات پر اللہ کے فرشتوں نے بھی درود و سلام پڑھا، آج تک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے. اللہ بھی پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا. قیامت کے دن بھی جس پر درود و سلام ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. زور سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے کہ جن کے احسانوں کے تلے ہم سارے دبے ہوئے ہیں، جن کے احسانوں سے نہ آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، نہ میری چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی بڑے کی چھوٹ سکتی ہے، نہ چھوٹے کی چھوٹ سکتی ہے. انہی کے احسانات ہیں کہ آج ہم تک کلمہ ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس دین ہے. اگر وہ علماء اولیاء محنتیں نہ کرتے تو شاید ہم تک اللہ کا دین نہ پہنچتا. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کر دے. زور سے آمین کہتے ہیں. میرے دوستو، آپ میں سے ساری دنیا کے انسانوں میں سے ہر انسان چاہتا ہے میں اچھا لگوں، میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو. یہ انسان کی گھٹی اور فطرت میں اللہ نے ڈالا. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہر انسان اچھا لگنا چاہتا، خوبصورت بننا چاہتا، خوبصورت پہننا چاہتا، خوبصورت سواری چاہتا. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، توجہ ہے، وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس کی چھت اپنی ہو، جس کا گھر اپنا ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش قسمت بندہ ہے جس کے پاس سواری اپنی ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے گھر بنانا کوئی جرم نہیں، اچھی گاڑی رکھنا کوئی جرم نہیں بلکہ خوش قسمتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو کہتا چلوں، اگر کوئی بندہ اپنے رہنے کے لیے 10 کروڑ کی کوٹھی بھی بنا لے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ اپنے رہنے کے لیے بناتا ہے۔ 50 کروڑ کی کار لے لے اپنے استعمال کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر 5 لاکھ کا گھر کرائے پہ دینے کے لیے بناتا ہے تو زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ 16-20 لاکھ کی ٹیکسی لے کے چلاتا ہے تو اس کی کمائی کی بچت پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے پہننا، رہنا سہنا، کھانا پینا یہ ہر انسان کی فطرت اور گھٹی میں ہے، کوئی جرم نہیں۔ جرم کب ہوتا ہے؟ جب کوٹھی کی وجہ سے میرے اندر تکبر آ جائے، کار کی وجہ سے میرے اندر عجب پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں فرما رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر یہ کوٹھی بنانا، اچھا لگنا، اچھا کھانا، اچھا پینا برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب اس وجہ سے انسان کے اندر غرور آ جائے، تکبر پیدا ہو جائے، بڑائی پیدا ہو جائے۔ یہ ہر بڑے چھوٹے مرد عورت کی گھٹی اور فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے، وہ اچھا لگنا چاہتا۔ ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں۔ ابھی 10-15 دن پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی۔ میری 2 پوتیاں ہیں، ایک کی عمر 9-10 سال کی ہے، ایک کی عمر 3 سال کی۔ شادی والے دن دونوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، تو میں نے چھیڑنے کے لیے دونوں کو ایک سے کہا کہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تیرے کپڑے بہت اچھے ہیں۔ وہ تو خوش ہو گئی، دوسری جا کے رونے لگ گئی۔ بھائی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتی بابا جی نے اس کے کپڑے اچھے کہے، میرے کپڑے اچھے نہیں کہے۔ بابا جی نے کہا وہ اچھی لگ رہی ہے، میں اچھی نہیں لگ رہی۔ تو روتی ہوئی کو چپ کرایا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ تم بھی اچھی لگ رہی ہو۔ یہ آپ کے بچے ہوں، میرے بچے ہوں، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، بوڑھا بھی ہو، یہ ہر ایک کی گھٹی کے اندر ہے میں اچھا لگوں۔ میں جس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں اب اس بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ میں اپنے لیے خود راہ منتخب کروں کہ میں کس راہ میں اچھا لگتا ہوں، کیا پہنوں میں اچھا لگوں، کیا کھاؤں میں اچھا لگوں، کیسا گھر بناؤں جس میں اچھا لگوں۔ اور ایک ہے اچھا لگنا میرے اللہ اور میرے رسول کا، کہ میرا رسول کہے اس راہ پہ چلو گے تو اچھے لگو گے، ایسی سواری لوگے تو اچھے لگو گے، ایسا گھر بناؤ گے تو اچھے لگو گے، یہ کھاؤ گے تو اچھے لگو گے۔ ایک ہے میری مرضی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے یہ بڑا کامیاب ہے، بیٹے جس کے کماتے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ یار کل آیا تھا ہانگ کانگ میں، کملا تھا 10 سال میں پتنی اس نے اربوں خربوں کما لیا، بڑا کامیاب ہے۔ اور ایسا بندہ مر جاتا ہے تو آپ اور میں سارے جنازے میں بھاگتے ہیں، ملا بیچارہ سب سے پہلے جاتا ہے۔
بڑے آدمی کے جنازے میں، اور جو بیچارہ فقر اور فاقے میں مر گیا، غریبی اور فقیری میں مر گیا، تو ہم کہتے ہیں یہ ناکام ہے۔ مولا علی زور سے کہہ دے رضی اللہ تعالی، امام الاولیاء امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ملتا ہے، جو بندہ عزت چاہتا ہو خاندان کے بغیر، کچھ عزتیں ایسی ہیں جو پیچھے سے چلی آتی ہیں خاندان میں۔ اب آپ میں سے ہر کوئی تو سید نہیں ہے، سید خاندان کو عزت ہے، ہم بھی سلام کرتے ہیں، عزت ہے، اگر اچھا ہے عزت ہے۔ کچھ عزتیں ایسی ہیں خاندانی دولتیں، جائیدادیں آ رہی ہیں، میں نے محنت سے نہیں کمایا، میرا باپ دادا چھوڑ گیا، میں بڑے خاندان کا فرزند ارجمند ہوں، میں نے کوئی محنت نہیں کی۔ اگر کوئی بندہ غنا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، کہ میں پیسے کے بغیر غنی ہو جاؤں، پیسے کے ساتھ غنی ہونا کوئی کمال نہیں، بغیر پیسے کے انسان غنی ہو جائے کمال وہ۔ اگر کوئی بندہ اپنا روب چاہتا ہے حکومت کے بغیر، اگر کوئی بندہ اپنی شرافت چاہتا ہے یاروں اور دوستوں کے بغیر، حدیث میں آتا ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ سے فقر مانگ رہے تھے، غریبی مانگ رہے تھے، فقیری مانگ رہے تھے دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز جا پہنچی، ڈانٹا، ارشاد فرمایا علی ایسی چیز اللہ سے مت مانگو، اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگو، اللہ سے آخرت کی بھی بھلائی مانگو، اور اللہ سے غنا مانگو جو فقر میں بھی کام آئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت علی بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی، کہا علی وہ چیز کیوں مانگتے ہو جس پر انسان قائم ہی نہ رہ سکے؟ یہ کھاتا اسی کا ہے، وہ اسی کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی بندہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے غصہ نہ دے، تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی کوئی دعا نہیں، اس لیے کہ وہ مرد کیا، وہ انسان کیا جس کے اندر غصہ نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیا جس کو اچھی بات پہ غصہ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ دعا سکھائی جو قرآن میں حضور کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ بھی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ایسی اچھی ہو جائے کہ میں کسی کے سامنے ایسے نہ کروں، دنیا میں میری دنیا ایسی اچھی کر دے کہ ہمیشہ ایسے میرا ہاتھ رہے، ایسے نہ رہے، آمین کہتے ہیں۔
اللہ اولاد کے آگے بھی ایسا کرنے کی توفیق نہ دے، آمین کہ وہ اولادیں مر گئیں. ابھی ہم جمعے سے پہلے بیٹھے بات کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ کہ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ہمیں تو اپنے دادا پردادا کا بھی پتہ ہے کہ ہمارا دادا کون تھا، دادے کا نام بھی آتا ہے، دادے کی قبر کا بھی پتہ ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے. یہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں نا، ان کو تو نہ دادے کے نام کا پتہ ہوگا نہ دادے کی قبر کا پتہ ہوگا. ایک وقت ایسا آ رہا ہے، یہ ہماری نسلیں آج کل کی ایسی آ رہی ہیں. آپ کو مجھے چاچے کا، پھوپھی کا، مامے کا پتہ ہے. آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں نا، یہ آپ کو بھی تجربہ ہے. جب ہم پاکستان لے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ تمہارا ماما ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہاری ماسی خالہ ہے. بتانا پڑتا ہے بچوں کو. بیچارے مہینے کے بعد جب واپس آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، 2 سال کے بعد پھر واپس جاتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے یہ تمہارا دادا نانا ہے. پہلے بزرگوں کو بتانا ہی نہیں پڑتا تھا، نسلوں کو پتہ ہوتا تھا یہ ہمارا بڑا ہے. جب ہی بڑوں کی عزت ہوتی تھی. اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے، ایسا اچھا کہ میرا ہاتھ یوں نہ رہے، آمین کہ میرا ہاتھ یوں رہے، آمین کہ زور سے آمین کہ. اللہ اولاد کے آگے بھی ایسا کرنے کی توفیق نہ دے، کسی کے سامنے اللہ ایسا کرنے کی توفیق نہ دے. صرف اپنے ہی سامنے ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ ایسے کرنے کی توفیق دے، آمین کہ. یہ دونوں ہاتھ صرف اسی کے آگے ایسے اچھے لگتے ہیں. وہ بھی تو ہماری جیسے انسان ہوں گے جن کی بہو بیٹیاں بس اسٹاپوں پہ کھڑی ہوئی ہر گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتی ہیں، خیرات ڈالتے جاؤ. کتنے خوش قسمت ہو کہ ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو اللہ پاک نے گھر میں بٹھا کر رزق کھلا رہا ہے. میرا اللہ، کبھی ان کے کانوں میں یہ چیزیں ڈالا کرو. ایک یہ ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بیچاری صبح نکلتی ہیں 8 بجے، رات کے 10 بجے کما کے واپس آتی ہیں. ایک تم ہو گھر بیٹھے جن کو اللہ حلال رزق دے رہا ہے. شکر کرو، الحمدللہ کہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے، آمین کہ. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میری آخرت کو اچھا کر دے. آخرت کیسے اچھی ہوتی ہے کہ آخرت میں بھی کوئی مجھ سے میری نیکیاں مانگنے والا نہ آ جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دنیا میں کچھ دینا تھا نہیں دیا، مر گئے، تو قیامت کے دن تمہاری نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر اس کے کھاتے میں دی جائیں گی کہ دے دو. اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی جو اس کو دی جائیں گی تو اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یہ لے لو بدلے میں. اللہ آخرت کو بھی اچھا کر دے. میرے دوستو، ہم میں سے ہر بندہ دنیا کو بھی اچھا چاہتا ہے، آخرت کو بھی اچھا چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو، میری آخرت بھی اچھی ہو. کبھی کبھی اللہ پاک دونوں چیزیں اچھی کر دیتا ہے. اللہ ہماری دونوں اچھی کر دے، آمین کہ. کبھی اللہ پاک دنیا اچھی کر دیتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی. اور کبھی اللہ پاک آخرت اچھی کر دیتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دونوں برباد ہو جاتی. انسان کے پلے نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے. کبھی کبھی دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی. کبھی کبھی آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی اللہ پاک دونوں کو اچھا کر دیتا ہے. دعا کیا کرو اللہ دونوں اچھی کر. اب ان دونوں کو اچھا کرنا ایک ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرنا چاہوں جو مجھے راستہ پسند ہو، اور ایک یہ ہے کہ میں
اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں کہ میری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے، میری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، میں ان راہوں پہ چلوں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے کامیاب انسان، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، حضرت محمد الرسول اللہ۔ بھائی شک کرنا بھی کفر ہے، کہو زور سے، اس میں کیا ڈر رہے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے بے شک وہ کامیاب تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بتاتے چلے گئے کہ ہم اپنے کام کو آدھا چھوڑے جا رہے ہیں، ایک آنے والا آئے گا جو خود بھی کامیاب ہوگا اور ہمارے کام کو بھی کامیاب کر دے گا، خود بھی پورا ہوگا، ہمارے کام کو بھی پورا کر دے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر ایک دن آیا اللہ پاک نے کہا کہ آج میں نے اپنے دین کو پورا کر دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ذات رسالت کا نام ہے، دین ذات نبوت کا نام ہے اگر حقیقت میں چلے جائیں تو، اس لیے کہ دین کی ساری چیزیں نکلتی تو ذات نبوت سے، ذات رسالت سے ساری چیزیں نکلتی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ، مسلمان غور نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو میرے اوپر احسانات ہیں، اللہ نے جو مجھے دینے دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری بات ہوتی تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر 7 سمندر بند ہوتے ہیں، اگر کوئی حقیقت پہ جانا چاہے تو 7 سمندر ہوتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ کیا معنی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح، زور سے بولو، یوں نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز بھی انہی کے اندر سے نکلتی، یہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس دریا سے مختلف نہریں نکلتی۔ بلکہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں جو جملے لکھے ہیں بڑے عجیب و غریب، کہ جب روح مصطفیٰ کو، توجہ رکھنا ذرا، جب روح مصطفیٰ کو وجود مصطفیٰ میں ڈالا گیا، روح مصطفیٰ کو جب جسم مصطفیٰ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے پوچھا اس روح میں کیا کیا ڈالیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم کا اخلاق بھی ڈال دو، شیش کی خطابت بھی ڈال دو، نوح کی تبلیغ بھی ڈال دو، ابراہیم کی خلت بھی ڈال دو، اسماعیل کی قربانی بھی ڈال دو، یعقوب کا صبر بھی ڈال دو، یوسف کا حسن بھی ڈال دو، موسیٰ کی کلیمی بھی ڈال دو، ہارون کی خطابت بھی ڈال دو، عیسیٰ کی جوانی اور جوہد بھی ڈال دو، ساری چیزیں جو جو پہلے کمال گزرا ساری اس کے اندر ڈال دو، اس لیے کہ اب میں نے اس کو ایسا دریا بنانا ہے۔ یہ دنیا کے دریا تو بہت چھوٹے ہیں، دریا سندھ کہیں سے نکلا کہیں ختم ہو گیا، جہلم کہیں سے نکلا کہیں ختم ہو گیا، ستلج کہیں سے نکلا کہیں ختم ہو گیا، چناب کہیں سے نکلا کہیں ختم ہو گیا، راوی کہیں سے نکلا کہیں ختم ہو گیا۔
سورج بھی ایک دفعہ نکلتا ہے کہیں غروب ہو جاتا ہے، چاند بھی کہیں نکلتا ہے کہیں غروب ہو جاتا ہے، ندی نالے بھی کہیں سے نکلتے ہیں کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کو ایسا دریا بنانا ہے کہ جس کی ابتدا کا بھی نہ پتا ہو، جس کی انتہا کا بھی پتا نہ ہو۔ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر اچھائی اسی وجود سے نکلتی ہوئی نظر آئے، اسی کا نام دین ہے۔ آج مجھے دنیا میں کوئی بھی بھلائی چاہیے، مجھے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ در مصطفیٰ کے سوا مجھے کہیں سے اچھائی نہیں ملتی، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے در موسیٰ سے بھی وہ اچھائی نکلتی نظر نہیں آتی، در عیسیٰ سے بھی وہ اچھائی نہیں ملتی جو مجھے در مصطفیٰ سے اچھائی ملتی ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہر طرف منہ مارتا ہے، مسلمان در مصطفیٰ پہ منہ نہیں مارتا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادھر نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ کامیابی کے راستے ادھر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کامیابی کے راستے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا والشمس وضحاها، قرآن ہے، بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کروں تو مصطفیٰ بھی قرآن ہے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو قرآن ہیں ہمارے پاس۔ یہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا، یہ قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اس کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے تو اس قرآن کو پڑھ لو، اس قرآن کو سمجھنا ہے تو اس قرآن کو پڑھ لو۔ ایک قرآن کا نام قرآن مجید ہے، دوسرے قرآن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی میرے سر کا تاج ہے، یہ بھی میرے سر کا تاج ہے۔ ان کی عزت نہ کروں تو کافر بنتا ہوں، اس قرآن کی عزت نہ کروں تو کافر بنتا ہوں۔ میں نے اس قرآن کو بھی پڑھنا ہے، میں نے اس قرآن کو بھی پڑھنا ہے، میں نے اس قرآن کو بھی سننا ہے، میں نے اس قرآن کو بھی سننا ہے، میں نے اس قرآن کے بھی پیچھے چلنا ہے، میں نے اس قرآن کے بھی پیچھے چلنا ہے۔ نہ میں اس قرآن کو پیٹ کر سکتا ہوں، نہ اس قرآن کو پیٹ کر سکتا ہوں۔ مسجد میں آتے ہو، قرآن کو پیٹ نہیں کرتے ہو، مصطفیٰ کو تو پیٹ کر دیتے ہو، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما ایسا سے کسی نے کہا، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ کیا تھے؟ آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ نے جواب دیا، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ارے قرآن ہی تو مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ ہی تو قرآن تھا۔ قرآن پڑھ لو تمہیں مصطفیٰ سمجھ آ جائے گا، مصطفیٰ کو پڑھ لو تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ ہو۔ ایک ہے میں چاہوں کہ میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ جو سنت رسول ہے نا، جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کپڑے کس سے صاف ہوتے ہیں؟ صرف پانی سے۔ آج کل کے کپڑے تو پانی سے بھی صاف نہیں ہوتے، وہ زمانے چلے گئے جب ہماری مائیں ہمارے کپڑے اٹھا کر ٹویل پہ جا کے بیٹھ جاتی تھیں، بہنے والے نالے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھیں، کپڑے دھو کے آ جاتی تھی، سوکھ جاتے تھے، صاف ہو جاتے تھے۔ آج کل کے کپڑے سرف سے صاف ہوتے ہیں، کیمیکل سے صاف ہوتے ہیں۔ یہ کپڑوں میں بھی ایسے گناہ آ جاتے ہیں جو سرف اور صابن کے بغیر ہی نہیں دھلتے۔ پرانے وقتوں میں تو لوگ صابن لگاتے نہیں تھے، نہاتے ہوئے پاک صاف ہو جاتے تھے۔ آج کل آپ اور میں نہاتے ہیں، کتنی دیر لگاتے ہیں، کتنی دفعہ صابن لگاتے ہیں، کتنی دفعہ وہ کیا ہوتی ہے بوتلوں میں شیمپو لگاتے ہیں نا بھائی۔ میرے ابا جی مرحوم نہانے جاتے تھے، 1 منٹ میں باہر آ جاتے۔ ایک دن میں نے کہا، ابا جی آپ صابن نہیں لگاتے؟ تو مجھے کہنے لگے مولوی بنے ہو، کو پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا جی کیوں، کو شک ہے؟ کہنے لگے ایمان سے کہو، حدیثوں میں آتا ہے جس بندے کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ میں نے کہا جی حدیث ہے۔
نماز کی مثال حضور نے دی کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہو میل باقی رہ جائے گی، جس کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو وہ 5 دفعہ نہائے تو جسم پر کوئی میل باقی. فرمایا اس میں کہیں صابن کا ذکر ہے؟ معلوم ہوتا ہے نہانے سے ہی میل نکل جاتی ہے. اگر صابن کے بغیر میل نہ نکلتی ہوتی تو اس حدیث کے اندر حضور بھی کہہ دیتے 5 دفعہ صابن لگاؤ، 5 دفعہ شیمپو لگاؤ پھر میل نکلے گی. زندگی میں کبھی استری نہیں کیے کپڑے. ایک دفعہ میری بہنوں نے عید والے دن کپڑے استری کر دیے. ابا جی نے جب پہنے تو وہ دیکھا، کہا یہ کیا ہے بھائی؟ استری کر دیے، اتار دیے. دوسرے پہن کے گئے عید پڑھانے. کہا نہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی استری والے کپڑے نہیں پہنے، ہم کیوں پہنے؟ آج میں اور آپ شیمپو کے بغیر، بلکہ بعض بندے تو ایسے ہیں جو نہانے پہ گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہیں. باہر گھر میں چھوٹے بچے کا بے شک پیشاب جو ہے وہ فرش پہ نکل جائے، اس نے تو اندر سے نکلنا نہیں، گھنٹہ لگانا ہے نہانے پہ. کپڑے صابن اور سرف کے بغیر صاف نہیں ہوتے. آپ اور میں شیمپو اور صابن کے بغیر صاف نہیں ہوتے. اسی طرح کو ہمارے اندر بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے، اس میں بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اندر کی باہر کی میل کچیل کو دور کرنا چاہے تو میری سنت پہ عمل کر لے. سنت اندر کی میل کو بھی مٹا دیتی. یہ ایک ایسا نور ہے جو اندھیرے دور کر دیتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات ہیں حضرت کے. ایک مکتوب میں ایک بڑی عجیب بات میں نے پڑھی. کہتے ہیں کہ دن میں نفل پڑھ لینا، یہ جو مستحبات نفل ہیں، اشراق کے پڑھ لینا، چاش کے پڑھ لینا، اوابین کے پڑھ لینا، ان نفلوں کے پڑھنے سے بندے کا نفس پلتا ہے. آگے لکھا کہ اگر کوئی بندہ صرف دوپہر میں قیلولہ کرتا ہے سنت رسول سمجھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے، وہ ان 1000 رکعت نفلوں سے بھی اچھا ہے جو سنت سمجھ کے لیٹ جاتا ہے. اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنے سے نفس بنتا ہے، ڈرتا ہے، سنورتا ہے. باقی نفل پڑھنے سے نفس پلتا ہے بندے کا کہ ایک نہ ایک دن وہ فخر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، بڑے روب سے شو سے بتاتا ہے کہ میں اشراق پڑھ کے آیا ہوں، میں چاش پڑھ کے آیا ہوں، میں اوابین پڑھ کے آیا ہوں. لوگوں کے سامنے ایک فخر کی بات آتی ہے. لیکن اگر کوئی صرف سنت رسول سمجھ کے دوپہر کو سو جاتا ہے 2 منٹ کے لیے کہ سنت ہے، اس سے انسان کا نفس سنور جاتا. انسان کا نفس بن جاتا. سنت رسول انسان کے تن کو بھی، تن کے ساتھ ساتھ من کو بھی سنوارتی. آج یہی چیز ہمارے اندر نہیں. لڑکی کو جب دلہن بنایا جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں سونے کی اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ یہ ہاتھ بھی خامند کو اچھے لگے. گلے میں سونے کے ہار اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ خامند کو اچھے لگے. یہ گلو بند اور سہرے سجائے جاتے ہیں کہ خامند کو اچھے لگیں.
کپڑے اچھے پہنائے جاتے ہیں کہ خامند کو اچھے لگیں، خامند کو اچھے لگ گئے تو گھر بن گیا۔ میرے دوستو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ اور میں بھی اپنے نفس کو ایسا بنا لیں سنت کے مطابق کہ قیامت کے دن اللہ کو اچھے لگے، اور اللہ کو جب اچھے لگیں گے کہ جب میں سنت رسول کا زیور پہ، میں جب پڑھتا تھا تو ایک پڑوس میں بوڑھی اماں تھی، وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر بلاتی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، مجھے روٹی بھی کھلاتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی، شربت بھی پلاتی تھی، چائے بھی پلاتی تھی، اور خود بیٹھ کے پنکھا جلتی رہتی تھی، میں اس کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ جب میں روٹی کھا کے جاتا تو کہتی بیٹا کل پرسوں پھر آنا، میں پھر تجھے ایسے ہی پراٹھے بنا کے کھلاؤں، اور روتی بھی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا اماں یہ کیا کرتی ہوں، میں تیرا رشتہ دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن یہ مجھے کیوں کھلاتی پلاتی؟ تو کہتی بیٹا تیری شکل میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے، جب میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا۔ بس اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شکل صورت لباس نبی والا بنا لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن فرشتے نہیں، میرا اللہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گا۔ کسی ماں کا بیٹا مر جائے نا، اس کے پاس بیٹے کا فوٹو ہو نا، چومتی چاٹتی سارا دن اسے ہی دیکھتی رہتی ہے، ایک دن کہہ دو اگر کہ اماں اس کو چولہے میں ڈال دے، مرنا والا تو مر گیا، ایمان سے کہو کیا اسے چولہے میں ڈالے؟ اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی تصویر نبی کی تصویر کے مطابق بنا لی تو یاد رکھو ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضور کا وعدہ ہے اللہ کبھی بھی جس طرح یہ ماں اپنے بیٹے کے فوٹو کو نہیں جلاتی، اسی طرح نبی کی صورت، نبی کا لباس، نبی کی سنت کو اپنانے والے کو بھی اللہ پاک جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ یہ نبی کی صورت ہے۔ کسی شاعر نے ایک شعر بڑا عجیب کہا اردو کا، میں سنا دیتا ہوں کہ میں نے تو یوں ہی زمین پہ پھیری تھی انگلیاں، میں نے تو یوں ہی زمین پہ پھیری تھی انگلیاں، جب غور سے دیکھا تو تیری تصویر بن گئی۔ صبح اٹھ کے سوچا کرو میں نے نبی کی تصویر اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے، شام ہونے سے پہلے سوچو میں نے رات کو اپنی تصویر نبی کی تصویر کے برابر کیسی کرنی ہے۔ ذرا تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے تصور میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، کیسا وہ مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ میں اور آپ تھوڑا سا تصور میں کہ میں اپنے نبی کی تصویر بنا لوں، میں ان جیسا ہو جاؤں، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیاب وہی ہے، کامیاب وہی ہے، اللہ قسم کھا کے کہتے کہ جس نے نبی کی اطاعت کر لی، نبی کی زندگی، نبی کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارتا۔ سنت ایک راہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میں نے گزشتہ سے پہلے جمعہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
لین مار کے کہا کہ یہ جنت کی راہ ہے۔ اور یہی میری راہ ہے۔ مسلمان کو تو کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ راہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ شک نہیں، یہ وہ ذات ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ نبی ہے جس کی سنت کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی پہلی آیت یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اس کا معنی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا معنی کوئی نہیں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو کہا اللہ عالم و رسول، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ اگلا جو پہلا جملہ ہے وہی معنی والا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ سنت نبی ایک ایسا راہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی نقصان دہ چیز نہیں۔ آج مسلمان یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سنت پہ عمل کر لوں تو میری ناک نہیں رہتی۔ بزرگوں، آج اس دور میں سنت بڑی مشکل ہے، اس دور میں سنت بڑی مشکل ہے۔ یہ 1400 سال پیچھے آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا، فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ اب بات فرمائی، کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایک قسم بھی نہیں، 7 قسمیں اللہ کھا رہا، ایک قسم بھی نہیں۔ ہانگ کانگ والوں، میرا اللہ قسم نہ بھی کھاتا تو بھی میرے اللہ کی بات کہو بے شک۔ ایک قسم کھا لیتا تو بھی میرے اللہ کی بات، 2 قسمیں کھا لیتا تو بھی میرے اللہ کی بات صدقے جاؤں۔ کہیں 3 دفعہ قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین، کہیں 4 قسمیں کھائیں، وہذا البلد الامین، کہیں 5ویں قسم بھی کھائی، فرمایا لقد خلقنا الانسان، کہیں ایک قسم کھائی والعصر، کہیں ایک قسم کھائی والفجر۔ یہاں 7 قسمیں اللہ کھا، 7، ایک بھی نہیں۔ اور قسمیں بندہ کب کھاتا ہے؟ جب دوسرے کو اعتبار دلانا ہو۔ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے اللہ کو پتا تھا 14ویں صدی میں آنے والوں کے پاس عقل نہیں ہوگی، یہ بیچارے میری بات کو، میرے نبی کی بات کو ایسے نہیں سمجھیں گے، لہذا قسمیں کھا کے سمجھاؤں۔ مجھے سورج کی قسم، والشمس وضحاہا، اس کی روشنی کی قسم، 2 قسم۔ ایک دن آئے گا سورج تو نکلے گا لیکن روشنی نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی۔ وہ دن کیا ہوگا؟ کہا القاریہ ما القاریہ وما
अदराक मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत। सूरज तो निकलेगा लेकिन बेनूर होगा। वो दिन कौन सा होगा? अल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वल कमरी इज़ा तलाहा। और चांद की कसम जब सूरज के पीछे आता है। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। सूरज और है दिन और है। कहा मुझे दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए। वल्लैली इज़ा यग़शाहा। और मुझे रात की कसम जब छा जाए। वस्समाइ वमा बनाहा। मुझे आसमान की कसम। हाय सदके जाऊं, आगे बड़ा अजीब लफ्ज है। वमा बनाहा। और उसके बनाने वाले की कसम। हाय बड़ा अजीब सीगा इस्तेमाल हुआ। मैं तफसीर में जाऊं तो बड़ी देर लगेगी। अल्लाह कह देते मुझे मेरी कसम। फरमाया वस्समाइ वमा बनाहा। आसमान की कसम, उसके बनाने वाले की कसम। वल अर्दि जमीन की कसम। हाय उसके बिछाने वाले की कसम। उसके व नफ्सिन। तुम्हारी जान की कसम। किसकी कसम? व नफ्सिन। तुम्हारे नफ्स की कसम, तुम्हारी जान की कसम। अल्लाह मियां मदीने वाले की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। अल्लाह मियां अबू बकर की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। उमर की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। उस्मान अली की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। हसन हुसैन की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। बिलाल काले रंग वाले की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। जुनैद बगदादी की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। अजमेर वाले की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं नहीं। दाता लाहौर वाले की जान की कसम खा रहा है। कहा नहीं। व नफ्सिन। ओ गुनहगार मेरा बंदा, मुझे तेरी जान की कसम है। तेरी जान। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनहगारो, अल्लाह यूं कहता है अगर सारी दुनिया सारी जमीन नेकों से भर जाए, गुनाह करने वाला कोई ना हो, अल्लाह कहते हैं मैं ऐसी मखलूक पैदा कर दूंगा जो गुनाह करके मेरे से माफी मांगे। मुझे वो अच्छे लगते हैं गुनहगार जो गुनाह करके मुझे गफ्फार और गफूर मान ले। एक अल्लाह वाले की औलाद कोई नहीं। अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा छोटे छोटे बच्चे ले आओ, मैं हंसना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं कि मेरी खानकाह में भी खेल कूद हो जाए। अल्लाह वाले का मुरीद बच्चे ले आया। रास्ते में बच्चों को समझाने लगा पीर के डेरे पे जा रहे हो, खानकाह में जा रहे हो, मेरे बड़े बुजुर्ग के आगे जा रहे हो, वहां बोलना नहीं, वहां शरारत नहीं करना, चुप करके बैठना है। बच्चे आए, अब बच्चे चुप करके बैठे। घंटा गुजर गया। अल्लाह वाले ने मुरीद को बुलाया, मैंने कहा था बच्चे ले आ, ये तो मेरे भी बाप पकड़ के ले आया। मैं तो चाहता था को खेलें कूदें शोर डालें,
بے اولاد ہوں تاکہ میرے دل کے اندر بھی خوشی آئے۔ وہ کہتا ہے میں غفور، وہ کہتا ہے میں رحمان، وہ کہتا ہے میں رحیم۔ مجھے رحمان کون مانے گا جب کوئی گنہگار نہ ہو؟ کوئی رحیم مجھے کون مانے گا جب کوئی گنہگار نہ ہو؟ غفور میں کیسے بنوں گا جب کوئی گنہگار نہ ہو؟ غفار میں کیسے بنوں گا جب کوئی گنہگار نہ ہو؟ وَنَفْسٍ نو گنہگار، مجھے تیری جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، صرف جان نہیں، مجھے تیرے جوڑوں کی قسم، ہائے مجھے تیرے ہڈیوں کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، دونوں سلامت آنکھوں کی قسم، دونوں سلامت کانوں کی قسم۔ دعا کر اللہ سلامت رکھے، آمین۔ تیری آنکھیں بھی اللہ سلامت رکھے، تیرے ہاتھ بھی اللہ سلامت رکھے، تیرے کان بھی اللہ سلامت رکھے، تیری زبان بھی اللہ سلامت رکھے، آمین۔ کہتے چل، اللہ تیرے دونوں پیروں کو سلامت رکھے، بولو آمین۔ فرمایا وَنَفْسٍ، تیری جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، تیرے جوڑوں کی قسم، تیرے بننے کی قسم، تیرے بنانے کی قسم۔ تو اللہ نو کتنا پیارا ہے، کدے سوچئے کلے یہاں بیٹھ کے تو کہتا ہے اللہ تو میرے تے رحم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے اتنا پیارا ہے، میں تیرے جان اور جوڑوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اتنی قسمیں کھا کے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہے؟ قسمیں کھا کے کہا، 7 قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے۔ ایک تمہاری سوچ کے پیسہ آ جائے تو کامیاب، کوٹھی بن جائے تو کامیاب، بینک بیلنس بن جائے تو کامیاب، بیٹا تھانے دار بن جائے، کسٹم میں نوکری مل جائے تو کامیاب۔ ایک کامیاب وہ اللہ کہتے ہیں جو میں کہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کامیابی وہ ہے جو آپ چاہتے ہو یا کامیابی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے میرے نبی کے طریقے پہ چل کر اپنی جان کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، گھاٹے والا وہ ہے، قسم ہے اللہ کہتے ہیں، نقصان والا وہ ہے جو میرے نبی کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں والے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا